محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لان خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ 12 سالہ عائشہ بھاگ بھاگ کر کام کر رہی تھی۔ ابراہیم اور اس کے دوست معصوم عائشہ کی طرف دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ تقریب ختم ہوئی، کئی گھنٹے گزر گئے۔ جب عائشہ کی ماں بخلائی ہوئی پہنچی تو ابراہیم کا باپ اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے 12 سال پہلے وہ رات یاد آئی جب وہ ماں کے مرنے کے بعد کسی کو بتائے بنا گاؤں سے چپ چاپ۔ میں ایک طرف مہمانوں کے درمیان کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا جب اچانک میرا دوست میرے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھو، کیسے ایک 12 سال کی بچی کو ہوس بھری نظروں سے گھور رہا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میری نظر بے اختیار میرے بیٹے پر گئی تھی، جس کی آج 18ویں سالگرہ تھی۔ گھر میں روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ پورا لان میں نے پھولوں اور غباروں سے سجایا تھا۔ میری بیوی بہت ہی عمدہ ساڑی پہنے مہمانوں کو سنبھال رہی تھی، اور میرا بیٹا ایک طرف اپنے آوارہ دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ایک 12 سالہ کی ملازمہ کو دیکھ رہا تھا جو جلدی جلدی کام کر رہی تھی۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں موجود ہوس کو دیکھ کر میرا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اس معصوم بچی کے قدموں پر اور کبھی وجود پر رقص کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوست اور وہ اس معصوم کو دیکھ غلط اشارے کر رہے تھے۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے دھڑک اٹھا تھا، بے اختیار اپنے بیٹے کی طرف بڑھا تھا جب اچانک میرا دوست نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرا دوست سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تماشا کرنے کی سب مہمان موجود ہیں۔ بلا وجہ تمہارے بیٹے نے کوئی الٹا جواب دیا، تمہاری عزت میں کمی آ جائے گی۔ سب سمجھتے ہیں ابراہیم تم سے ڈر کے رہتا ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے قدم وہیں جم گئے تھے، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کی طرح بگڑے ہوئے تھے۔ باپ کے پیسے پر عیاشی کرنا اور ایسی گندی سوچ رکھنا تمام دوستوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کوئی ایک بھی ان لڑکوں میں اچھا نہیں تھا۔ میں نے ضبط سے مٹھیاں بند کر لی تھیں۔ میں اب اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا۔ میرا دوست صحیح بول رہا تھا۔ اگر میں اپنے بیٹے کے پاس جا کر اسے ڈانٹتا، وہ بلا وجہ بات کو بڑھا دیتا، اور مجھ میں ابھی فی الحال کسی بھی طرح کی بدتمیزی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ایک بولتا اور مجھ سے 10 تھپڑ کھاتا۔ اس وقت میرا دل و دماغ اس حد تک خراب ہو چکا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو بلایا تھا۔ وہ عورتوں کو سر کے اشارے سے آپس میں بات کرنے کا بول کر میرے قریب چلی آئی تھی، اور اپنے بالوں کو ہلکا سا جھٹکتے ہوئے بولی، آج آپ نے میری تعریف نہیں کی، خاص کر میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کئی دنوں سے آپ مجھ پر توجہ نہیں دے رہے۔ میری بیوی مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میں نے اس کو پکڑ کر ابراہیم کی طرف موڑ دیا تھا اور غصے سے غراتے ہوئے بولا، کیا تربیت کر رہی ہو تم اپنے بیٹے کی؟ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ ایک معصوم 12 سالہ بچی کو کیسے دیکھ کر اشارے کر رہا ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ میرے ایک دوست نے آ کر مجھے بولا ہے، اپنے بیٹے کو روکو، لیکن اگر میں گیا اور میں نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا، وہ بلا وجہ غصہ کرے گا اور محفل کو تماشے میں تبدیل کر دے گا۔ تم جاؤ اور اسے منع کرو، اور اس بچی کو تھوڑا آگے پیچھے کرو، جس طرح کہ یہ اور اس کے دوست اشارے کر رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میری بیوی میری بات سن کر بولی، اب اس عمر میں ایسے نہیں کریں گے تو کس عمر میں کریں گے؟ آپ بھی بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اس نے اپنے دوستوں کو پارٹی میں اس لیے مدعو کیا ہے کہ وہ انجوائے کر سکے۔ پلیز آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیں۔ اور ہاں،
رہی اس لڑکی کی بات، میں اسے آگے پیچھے کر دیتی ہوں، جبکہ میں اپنی بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، 1 منٹ کے اندر اندر تم اس کے پاس جا رہی ہو اور اسے خاموش کروا رہی ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میں واقعی اسے وہاں جا کر مارنا پیٹنا شروع کر دوں گا۔ اس بات کو بالکل ہی بھول جاؤں گا کہ آج اس کی سالگرہ ہے اور ہمارے گھر محفل لگی ہوئی ہے۔ میرے سخت لہجے پر میری بیوی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور جی بول کر ابراہیم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں اس کو ہی اب گھور رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی نے ان تمام لوگوں سے کچھ بولا تو ابراہیم مجھے دیکھ کر اپنی ماں کو سنانے لگا تھا۔ آواز اب تھوڑی تیز ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی ماں سے سنبھل ہی جاتا تھا۔ اب بھی روبینہ نے اسے ٹھنڈا کر لیا تھا اور سٹیج کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ میں آج کے دن کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بزنس کے کافی کلائنٹس، میرے بزنس کے پارٹنر، آفس کے ورکر، میرے دوست احباب، سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان کی بیویاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ اگر آج کے دن ایسا کوئی بھی تماشا ہوتا، میری عزت خاک میں مل جاتی، اس لیے میں نے اپنے غصے کو دبا لیا تھا۔ سٹیج پر پہنچ کر اس کے دوستوں نے اور اس نے خوب ہنگامہ کیا تھا، شور مچایا، ڈانس کیا تھا، لیکن اب میں پرسکون ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر انسان کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جو ماضی میں اس نے کیا ہوتا ہے۔ کیک کاٹا گیا اور اب وہ خوشی خوشی اپنی ماں اور مجھے کھلا رہا تھا، اور میں نے بھی دنیا دکھاوے کی خاطر اس کے سر پر پیار کیا تھا، جبکہ وہ مجھے گلے لگتے ہوئے بولا، آپ ذرا میری بات سن لینا۔ یہ کہہ کر وہ الگ ہو گیا تھا اور اب تمام لوگوں کو کیک کھلانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانے کا شور ہوا تھا اور سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں ایک طرف کھڑا مہمانوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا، جب میرا بیٹا میرے قریب آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میری ٹائی سیٹ کرتے ہوئے بولا، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بابا جان؟ میری خوشی میں آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بکھیڑا کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کیوں اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا ہے؟ امی کو بھیج کر مجھے دوستوں کے سامنے ذلیل کروا کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں کچھ غلط نہیں کرنے والا تھا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اور آپ اب دیکھیں گے یہ مجبوری کس طرح تکلیف میں بدلتی ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، اگر تم نے کچھ بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی، یاد رکھنا میں تم سے اپنا جو رشتہ توڑ دوں گا۔ 18 کے ہوئے ہو، 28 کے نہیں۔ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھو، شادی تمہاری جلدی کرواؤں گا، لیکن اگر تم نے کسی بہن بیٹی کے ساتھ برا کیا، یاد رکھنا ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سب اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی قدر کرو، اگر قدر نہیں کرو گے تو ایک دن آئے گا یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ رتبہ سب چھن جائے گا۔ میری بات سن کر وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، پہلے ہی آپ مجھے ان تمام چیزوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں میں جو آپ کی بیوی موجود ہے اس کی اولادوں کو بھرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا جو دل کرے کر لینا، لیکن اب میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ اکثر آپ کہتے تھے نا کہ تم ابھی 18 کے نہیں ہوئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، اپنی حرکتیں سدھار لو۔ تو اب آپ دیکھیں میں فائنلی 18 کا ہو چکا ہوں۔ بہتر ہوگا میرے معاملات سے دور رہیں اور مجھ پر نظر رکھنا بند کر دیں، اور میری ماں کو میری وجہ سے اگر آپ نے ذلیل کیا تو یاد رکھیے گا میں آپ کو بھرے پنڈال میں ذلیل و رسوا کرواؤں گا۔ یہ بول کر اس نے اپنے ایک دوست کو آواز دی تھی اور ہنستا ہوا اس کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ میرا دل اب گھبرانے لگا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اب اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، وہ عورتوں کے جھرمٹ میں مصروف تھی۔ میں اب اسے دوبارہ
اس طرح بلا نہیں سکتا تھا، لوگوں کو شک ہو جاتا۔ میرا دل واقعی اب شدت سے دھڑکنے لگا تھا، کچھ غلط نہ ہو جائے اسی بات کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب ویٹر نے آ کر مجھے باقی انتظامات کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ میں اب اپنے بیٹے کے خیالات کو جھٹک کر مہمانوں میں ہی مصروف ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ آج رات مجھ پر اور اس بڑی شاندار حویلی پر کتنی بڑی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ابھی میں مہمانوں کے قریب پہنچا ہی تھا جب ریاض صاحب اپنا کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ میرے سب سے بہترین کلائنٹ تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میری طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے بولے، یہ آپ کی بیٹے کے لیے تحفہ ہے۔ میں اس کے لیے کوئی گفٹ لے کر آنا چاہتا تھا لیکن بروقت پہنچنے کے باعث میرا تحفہ رہ گیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن آپ پریشان نہیں ہونا، یہ پیسے اچھے خاصے ہیں، آپ اس کو اپنی پسند سے کوئی تحفہ دے دینا۔ بے شک وہ 18 سال کا ہو گیا ہے، بالغ ہے۔ یہ لفافہ مجھے اس کے ہاتھ میں تھما دینا چاہیے تھا، لیکن آج کل کے بچے 18 کے ہونے کے بعد نہ جانے خود کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا بھی ایسا ہی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ آپ کو ابھی کچھ نہ کچھ سنا رہا تھا۔ میرا چہرہ لمحے بھر کے لیے تاریک ہوا تھا، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ وہ مزید بولے، میں ایک بات کہوں گا جوید بھائی، اس عمر میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے مرضی کے مالک۔ اگر کوئی ان کی بات کو سمجھے نہیں، ان کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے، انہیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں کسی چیز کے لیے روکا جائے وہ لازمی وہی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں منع کیا گیا ہے۔ ان کو تجسس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ جو ماں باپ منع کر رہے ہیں، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس سے ناراض ہوں، کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہو، یا کہ اب کسی بری فیلڈ میں جا رہا ہو، تو اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں، اس کو بیٹھ کر اس کے نقصانات اور فائدے بتائیں اور اس کو اپنے دوست کی طرح ٹریٹ کریں۔ آپ کا بیٹا آپ کی بات بھی سنے گا اور اس پر عمل دلامت بھی کرے، لیکن پلیز ان پیسوں کا تحفہ اسے ضرور دے دینا۔ 18ویں سالگرہ کا تحفہ ہر بچے کو یاد رہتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ اب واپس بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ایک گھبرائی ہوئی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی تھی۔ کیا واقعی ہی میں نے اس کے ساتھ سختی کر کے غلط کیا تھا؟ مجھے اس کی ماں کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن جو حرکتیں وہ لوگ عائشہ کو دیکھ کر رہے تھے، کیا وہ ٹھیک تھیں؟ کیا وہ معصوم بچی جو صرف 12 سال کی تھی، اس کو اس طرح کا اشارہ کرنا، اس پر نظر گاڑ کر اس کی عزت کو تار تار کرنا، کیا یہ اچھی بات تھی؟ میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ تمہارا بیٹا کیا حرکتیں کر رہا ہے، کیا ان کی باتیں سن کر خاموش ہو جانا یہ درست بات تھی؟ بے شک جنٹل پیرنٹنگ کرنی چاہیے، لیکن اس کے نام پر اولاد کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ وہ ایک معصوم بچی کو اپنی نظروں سے ہراساں کرے۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا اور واپس مہمانوں میں مگن ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر جو بات ریاض صاحب نے کہی ہے وہ مجھے مستقبل میں کتنی کام آنے والی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دھیرے دھیرے مہمان جانا شروع ہو گئے تھے اور اب لان میں صرف غبارے ہی رہ گئے تھے۔ میری بیوی میرے قریب ہی آ گئی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، آج کا فنکشن کافی اچھا رہا ہے۔ ابراہیم بھی خوش ہے، اپنے گفٹس وغیرہ کو دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ ہو رہا تھا، اور آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو 18ویں سالگرہ پر اسے سپورٹس بائک تحفے میں دیں گے۔ کیا ارادہ ہے؟ آپ نے آرڈر دیا؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں تھوڑا سختی سے بولا تھا، تمہارے بیٹے کی جو حرکتیں ہیں، کیا اس کے مد نظر مجھے اسے تحفے میں سپورٹس بائک دینی چاہیے؟ اگر میں نے اس کے ہاتھ میں سپورٹس بائک دی، وہ آوارگی میں سب سے آگے آگے ہوگا
اور وہ دن دور نہیں جب وہ اپنا پاؤں وغیرہ تڑوا کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ عقل کو ہاتھ مارا کرو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتا میں اسے ایسی کوئی سواری خرید کر نہیں دوں گا جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور بعد میں ہمارے لیے بھی پچھتاوے کا باعث بنے۔ اور وہ ہے کہاں؟ میں نے چاروں طرف لان میں نظر دوڑائی تھی، مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میری بیوی منہ ٹیڑھا کر کے بولی، آپ کو میرے بچے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب سے پیدا ہوا ہے کوئی نہ کوئی بات آپ اس کے خلاف کر ہی لیتے ہیں۔ بابا ہیں آپ اس کے، کوئی بوس نہیں جو ہر وقت اس پر چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے رہتے ہیں۔ باس آپ آفس میں ہوتے ہیں، یہ روب و دبدبہ وہاں جمایا کریں۔ بچوں کے ساتھ نرمی چاہیے ہوتی ہے، اگر نرمی استعمال نہیں کریں گے تو سوائے بربادی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جا رہی ہوں میں آرام کرنے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے، کہہ رہا تھا کہ 12 بجے تک آ جاؤں گا، اور اب آپ اس کے پیچھے نہیں لگ جانا، یہی پاس میں گھومنے گئے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تھی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ میری بیوی اب اندر کی طرف جا رہی تھی جب میں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ معصوم بچی کہاں پر ہے؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی پلٹی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کو سرونٹ کوارٹر بھیج دیا ہے، آرام کر رہی ہوگی۔ اور آپ اپنے بچے سے زیادہ دوسروں کے بچوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہی کیوں، جب آپ کو اس کی اولاد کی قدر ہی نہیں ہے۔ میری بیوی غصہ کر کے اندر چلی گئی تھی، لیکن میرا دل اب بھی گھبرا رہا تھا۔ دل کیا سرونٹ کوارٹر جا کر ایک دفعہ معلوم کر لوں کیا عائشہ سو رہی ہے، لیکن حالات کے پیش نظر میں خاموشی سے اپنے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ابھی مجھے اپنے کمرے میں آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ میری بیوی ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے بیزار ہو کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ بھلا اس وقت پریشان کرنے کے لیے کون آ گیا ہے؟ لیکن میں نے دستک کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ لیکن اگلا لمحہ جیسے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ سامنے جو شخص کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے خون کی روانگی تھم گئی تھی۔ سامنے حلق میں ہی سانسیں اٹک گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نزہت کھڑی ہوئی تھی، میری 12 سال پہلے کی ہوئی ایک ایسی غلطی جس کو آج بھی میں بھلا نہیں پاتا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا دکھ موجود تھا، جبکہ میری آنکھوں میں صرف شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، آپ اپنے بیٹے کو روک لو ورنہ آج سب برباد ہو جائے گا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو 12 سال پہلے میرے باپ سے بھی بولے گئے تھے۔ لمحہ لگا تھا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا تھا جس کے بارے میں سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 12 سال پہلے اچانک مجھے فون کال آئی تھی، آپ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، آپ کو گاؤں آنا پڑے گا۔ مجھے لگا تھا یہ ایک پرینک کال ہے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی میں گاؤں چلا گیا تھا۔ تب امی بالکل صحت یاب تھی، اپنے قدموں پر چل رہی تھی۔ اب ایسی کال کا آنا سراسر مذاق تھا۔ میں ہنستے ہوئے بات کو غلط رنگ دے گیا تھا۔ تم جو بھی بات کر رہے ہو تمہارا پرینک کامیاب رہا ہے، مجھے واقعی ہی ڈر لگ رہا ہے۔ میں مزید کچھ کہتا جب دوسری طرف سے میرے بھائی سفیان کی آواز گونجی تھی، ارے جوید بھائی، آپ فوراً سے گاؤں آئیں، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے بہت کم وقت دیا ہے۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر
اب میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً ہی گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی ساتھ چلنے کی ہدایت کی تھی، مگر دونوں نے ہی صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ آج ان کی دبئی کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں نیو ایئر پارٹی منانے کے لیے دبئی جا رہے تھے۔ میں مزید انہیں فورس کیے بنا گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گاؤں پہنچا۔ مجھے جو خبر وہاں جا کر ملی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ امی کا انتقال ہو چکا تھا، سب تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ان کا جنازہ ہماری بڑی حویلی کے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اولاد عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، انسان ماں کو کھونے کے بعد بالکل بکھر جاتا ہے۔ میں بھی امی کی میت کے پاس بیٹھ کر خوب رویا تھا۔ میری آہ پکار پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ ہر آنکھ نم تھی۔ میری اماں کہنے کو ایک بوڑھی عورت تھیں، مگر اس کے باوجود کافی لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کے گھروں کا راشن ڈالتی تھی۔ کئی گھر میری ماں کی بدولت ہی چل رہے تھے۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، اور جب اپنے بھائیوں کے ہمراہ اپنی ماں کو قبرستان سے دفنا کر واپس آیا، تب میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی تھی جس کا نام نزہت تھا۔ دبلی پتلی گھبرائی ہوئی میرے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، مگر اس نئے چہرے کو دیکھ کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ پانی کا گلاس تھمتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، میں ملازمہ ہوں یہاں پر، ابھی نئی کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کی اماں نے مجھے کام دیا تھا صاحب، بڑی بیگم صاحبہ ہی ہمارا سہارا تھے، انہیں کی بدولت میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ اس گھر میں موجود عورتیں مجھے رہنے نہیں دے رہی تھیں، مگر آپ کی والدہ کے حکم پر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کی سب بھابیاں خاموش رہتی تھیں، لیکن اب حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں نے دوسری ملازمین کے منہ سے سنا ہے کہ مجھے سوئم کے بعد کام سے نکال دیا جائے گا۔ دراصل آپ کے بھائی وغیرہ مجھے زیادہ کام بولتے ہیں، لیکن صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں، آپ میرے لیے سفارش کر جائیں، مجھے کوئی کام سے نہ نکالے۔ وہ میرے سامنے کھڑی اپنی بے بسی بیان کر رہی تھی، جبکہ میرا دل و دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر سے نظریں ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ شیطان میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً خود پر قابو پا لیا تھا۔ آج میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ میں آج کے دن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو مجھے ساری زندگی پچھتاوے کی دہلیز پر بھی کھڑا رکھے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا تھا اور اسے جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر اس کے باوجود میرے دل و دماغ پر اس کی خوبصورتی حاوی ہو چکی تھی۔ پوری رات میری عجیب گزری۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان تعلقات بھی اچھے نہیں تھے۔ میرا دماغ بار بار غلط سمت کی طرف جا رہا تھا۔ صحیح بات، میں نے توبہ کی نماز پڑھ کر خود کو قابو رکھنے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کے دماغ پر شیطان سوار ہو جائے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، آپ کبھی بھی انسان نہیں بنتے۔ میں فوراً سرون کوارٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر میں نے بنا کچھ بھی کہے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی بستر پر وہ گہری نیند سو رہی تھی، آنکھوں میں حیوانیت اتری ہوئی تھی۔ دماغ خراب تھا، وجود جل رہا تھا۔ میں نے ہر بات کو فراموش کر دیا تھا۔ سامنے موجود عورت بے بس ہے، وہ غریب ہے، لاچار ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی تھی، میرے ٹھنڈے لمس پر اس کی فوراً سے آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی تھی۔ میں اس پر جھکتا اس سے پہلے ہی اس کی لرزتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی، صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
اور میرے کمرے میں اس وقت کیوں چلے آئے ہیں؟ چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ اب مزاحمت کرنے لگی تھی جو بے معنی تھی۔ اس رات مجھے کسی کے آنے کا ڈر نہیں تھا، مجھے خود سے بھی ڈر نہیں تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، وہ سسکیوں میں بدلتی مزاحمت، وہ لرزتے ہاتھ، سب کچھ چند لمحوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے بس اپنی خواہش دیکھی تھی، اس کی عزت نہیں، اور اسے لمحے میں بے آبرو کر دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹے کو منہ میں دبائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر تک مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مگر جیسے جیسے مجھے احساس ہونے لگا کہ میری وجہ سے ایک عزت تباہ ہو گئی ہے، میرے وجود میں شرمندگی بڑھنے لگی تھی، آنکھوں میں ندامت آ گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ میں تو آپ کو اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی، لیکن آپ تو میری ہی عزت کے لٹیرے نکلے۔ آپ سے اچھے تو آپ کے بھائی ہیں جو صرف نظروں سے گھائل کرتے ہیں۔ آپ تو بہت بڑے درندے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتی تھی کہ آپ بہت نیک دل ہیں، رحم والے ہیں۔ آپ جیسا ظالم اس دنیا میں نہیں ہے۔ خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ کو آپ کی اولاد سے تڑپائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کی عزت کو برباد کر دینے سے انسان سکون سے رہتا ہے؟ میں بد دعا دیتی ہوں، ساری زندگی آپ کو بے سکونی رہے گی، آپ کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو ہوا میں خاموش نہیں رہوں گی، آپ کو در بدر کر دوں گی، آپ کو برباد کر دوں گی۔ آپ نے مجھے برباد کیا ہے، میں آپ کی نسلوں کو برباد کروں گی۔ وہ مزید کچھ کہتی جبکہ میں نے اپنی جیب سے ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر اس کے منہ پر اڑائے تھے، اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے سختی سے بولا۔ میری آنکھوں میں ندامت آ گئی تھی، مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن اب تمہارے الفاظ سن کر مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کتنی تیز لڑکی ہو۔ پہلے خود اپنے حسن کی نمائش کرتی ہو، اور جب مرد تمہارے قریب آتا ہے اسے اس طرح اپنے لفظوں میں پھنسا کر ساری زندگی کے لیے غلام بناتی ہو۔ مگر میں ان میں سے نہیں ہوں، میں تم جیسی عورتوں کو پاؤں تلے مسلنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اگر تم نے اپنا منہ کھولا، خدا کی قسم ایک لمحہ لگے گا تمہیں اس گاؤں سے نکالنے میں، اور ہاں، اس حویلی سے کوئی تمہیں نہیں نکالے گا۔ یہ بات میں دعوے سے بول کر جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے اپنا منہ کھولا، یاد رکھنا پھر میں وہ کروں گا جس کا تم نے کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں حویلی واپس آ گیا تھا، لیکن دروازے پر ہی میرے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنی حیوانیت کو روک لو ورنہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا باپ ذمہ دار تھا، اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت اور میرے دو بھائی موجود تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ میں آسمان پر لالی پھوٹتے ہی گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا تھا، اور آج 12 سال بیت گئے تھے، لیکن میں شہر سے گاؤں نہیں گیا تھا۔ بابا کا انتقال بھی ہوا، بس میں نے قبرستان میں شرکت کی تھی اور وہاں سے گھر لوٹ آیا تھا۔ اپنے آبائی گھر جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت کھڑی ہوئی تھی جسے 12 سال پہلے میں نے اپنے پیسوں کے بل بوتے پر خاموش کروا دیا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو 12 سال پہلے موجود تھا، اور اس کے لبوں سے وہی الفاظ ادا ہو رہے تھے جو میرے باپ نے ادا کیے تھے کہ اپنی حیوانیت کو روک لو۔ میرا بیٹا حیوان ہی تھا۔ میں اب ہوش میں لوٹ آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ عورت بولی، مجھے معلوم ہے، مجھے دیکھ کر آپ سکتے میں آ گئے ہوں گے، لیکن فی الحال جا کر اپنے بیٹے کو روکیں جو میری بیٹی کو برباد کر رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا خون ہے۔
آپ کے بیٹے کی سگی بہن جسے وہ برباد کرنے کے لیے اٹھا کر اپنے دوست کے فارم ہاؤس لے کر گیا ہے۔ نزہت کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے مجھے سانپ سونگھ چکا ہو۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا اس معصوم 12 سالہ عائشہ کو دیکھ کر میرے دل میں ہمیشہ ایک نرم گوشہ کیوں پیدا ہوتا تھا۔ آخر جب میرا بیٹا اسے اپنی وحشی نظروں سے گھور رہا تھا مجھے کیوں برا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا تھا لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن آج جب وہ میری بیٹی کو دیکھ رہا تھا تب مجھے آگ کیوں لگی تھی۔ اب حقیقت کھلنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا خون تھی، میرے وجود کا حصہ تھی۔ میں بولا، مگر تم یہاں کیسے آئی ہو اور کب آئی ہو؟ فارم ہاؤس پر کچھ غلط تو نہیں ہوگا؟ تم اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، اور ہاں لیکن مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے آئے، اور ابھی میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو کہاں سے لے کر گیا ہے؟ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس نے عائشہ کو سرونٹ کوارٹر بھیج دیا ہے۔ وہ بولی، خدا کے لیے پہلے آپ کچھ کر کے وہاں ہونے والے اس عذاب کو روکیں، ورنہ میری بیٹی مر جائے گی۔ وہ معصوم ہے، 12 سال کی ہے، بے حد معصومیت ہے اس میں۔ خدا کے لیے صاحب، محشر میں کیا آپ اللہ کو منہ نہیں دکھانا چاہتے؟ آپ نے پہلے میری زندگی برباد کی اور اب آپ کا بیٹا میری بیٹی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اگر میری عائشہ کے ساتھ کچھ بھی ہوا، خدا کی قسم میں سب کچھ برباد کر دوں گی۔ آپ لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور وہاں پر موجود گارڈز کو حکم دیا تھا کہ میرے بیٹے کو اس معصوم بچی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے دینا۔ اس کے دوستوں کو بندوق کی نوک پر زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھاؤ اور اس معصوم بچی کو ایک طرف صوفے پر، کوئی بھی تماشا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس لڑکی پر ایک آنچ بھی آئی میں تم سب کو زندہ جلا دوں گا۔ میری بات سن کر گارڈز فوراً ہی اندر کی طرف بھاگے تھے۔ میں اب بھی فون پر ہی تھا، مجھے خیر کی خبر سننی تھی۔ لمحے بعد وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میرا بیٹا اور اس کے دوست گارڈ پر غصہ کر رہے تھے، کیا بدتمیزی ہے، تم سب کچھ چھوڑو گے نہیں، ہم جاؤ یہاں سے۔ مگر گارڈز کے پاس بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ لمحہ لگا تھا ان سب کو گھٹنوں پر بٹھانے میں۔ میں اور عائشہ کی بھی آوازیں آ رہی تھیں جو رو رہی تھی۔ میں فوراً سے تڑپ کر بولا، کیا ہوا؟ وہ بچی محفوظ ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ گارڈز کی آواز اب نرم تھی۔ جی صاحب جی، بچی محفوظ ہے، ابھی یہ لوگ صرف اس کو تنگ کر رہے تھے، ابھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم نے اسے بٹھا دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ آ جائیں، کہ آپ کے بچے بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور موبائل فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ میری بیوی کا بھی باہر آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نزہت کے ہمراہ فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے بھائی سفیان نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، عائشہ کس کی بیٹی ہے اور میرے ساتھ اس رات کس نے ظلم کیا تھا۔ آپ کے بابا یہ سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انتقال سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا اور مجھے سختی سے بولا تھا کہ میں یہ باتیں سفیان کو بتاؤں، سفیان ہی کوئی حل نکالے گا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ سفیان بھائی گاؤں میں رہتے تھے، ان کی ذہنیت وہاں کے مردوں کی طرح ہی تھی، لیکن وہ بہت انصاف پسند تھے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے تھے۔ یقیناً جب ان کو سچائی کا علم ہوا انہوں نے نزہت اور میری بیٹی کو میرے گھر پر روانہ کر دیا تھا۔ وہاں سے مجھے صرف ایک کال آئی تھی کہ ایک ملازمہ کو کام کی ضرورت ہے، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اپنی بیوی سے کہہ کر اسے کام دلا دینا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میری بیوی کے انڈر میں جتنے بھی ملازم دیتا تھا وہ سب کو کام دے دیتی تھی، اس کی یہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ کسی کو بھی کام سے منع نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا
کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم مسیحا ضرور بن سکتے ہیں۔ نصرت کب آئی تھی، اس نے کب کام شروع کیا تھا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے صرف اپنی بیوی سے اس حوالے سے پوچھا تھا، کیا گاؤں سے کوئی ملازمہ آئی ہے؟ اور اس نے ہاں بول دیا تھا۔ بات یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ تصدیق کرنے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگر تصدیق کر لیتا تو آج مجھے سچائی معلوم ہوتی، اور آج عائشہ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میرا سر شرمندگی سے جھکتا ہی جا رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ گاڑی پوچھ میں ایک جھٹکے سے رکی تھی، اور نزہت بھاگتی ہوئی گاڑی سے اتر کر اندر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس طرح سے مت جاؤ، تمہاری بیٹی گھبرا جائے گی، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بولی، صرف میری بیٹی؟ لہجہ طنزیہ تھا، جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر اپنے جملے کی صحیح تصحیح کرتے ہوئے بولا، ہماری بیٹی، ہم ساتھ چلیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بول کر میں اس کے ہمراہ گاڑی سے اترا تھا اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوا، عائشہ کو دیکھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک طرف خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دوپٹے کو اچھی طرح سر پر پہن رکھا تھا، جبکہ میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ہمراہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور گارڈز نے بندوقیں سر پر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا بیٹا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور غصے سے چلایا، بابا جان، دیکھیں آپ کے گارڈز کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے، کس طرح سے مجھے بٹھایا ہوا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب اچانک میں اس کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پر زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے دھاڑ کر بولا، جس لڑکی کی عزت کو تم برباد کرنے جا رہے تھے، تمہیں معلوم ہے رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ جبکہ میرا اپنا بیٹا گریبان چڑھاتے ہوئے بولا، آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اس 2 ٹکے کی ملازمہ کے لیے؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب میں نے ایک اور تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور ساتھ ہی اس گارڈ سے بندوق لے کر اس کے پیچھے کا دستہ اس کے سر پر دے مارا تھا، میرا بیٹا کرہ کے رہ گیا تھا۔ میں نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیا سمجھتے ہو تم جینٹل پیرنٹنگ کے نام پر میں تمہاری ہر غلطی کو معاف کر دوں گا؟ تم کیا سمجھ رہے تھے تم کسی لڑکی کی زندگی کو برباد کرو گے اور میں دیکھتا رہوں گا؟ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی تمہاری کون لگتی ہے؟ بہن ہے وہ، تمہاری سگا خون ہے، جس کی عزت کو تم اپنے دوستوں کے درمیان تار تار کرنے والے تھے۔ میرا جملہ ادا ہوا تھا، وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ میں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک بار پھر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی حیا نہیں آئی، ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا تم ایک 12 سال کی بچی کی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ جبکہ اب وہ سن ہو چکا تھا، میں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، اور چلاتے ہوئے بولا، شرم آ رہی ہے تمہیں؟ آج اس مقام پر دیکھ کر دل چاہ رہا ہے تمہیں یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخ کر بولا، تمہاری ہی طرح میں نے بھی اس عورت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور آج وہی سب میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اس عورت نے مجھے بد دعا دی تھی کہ تمہیں اولاد کی صورت میں آزمائش ملے گی، اور مجھے واقعی اولاد کی صورت میں آزمائش مل رہی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرو گے۔ شرمندگی کے مارے اس کا پورا سر جھک گیا تھا۔ اس کے دوست میرا غصہ دیکھ کر بری طرح سے گھبرا چکے تھے۔ میں نے ان تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالی تھی اور چلا کر بولا، تم سب کے گھر پر فون کر کے بتاؤں گا، بلکہ صبر کرو، تم سب کو اریسٹ کرواؤں گا۔
ایک 12 سال کی بچی کو ہراساں کرنے کی صورت میں جب تک تمہیں پولیس کا ڈنڈا نہیں پڑے گا تب تک تم لوگ سدھر نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہی میں نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میری عزت میں فرق آ جائے گا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے، میرے دل و دماغ پر یہ بات سوار ہو گئی تھی جب اچانک نزہت نے موبائل مجھ سے لیا تھا اور کال کاٹ کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیوں آپ اپنے بیٹے کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو سزا ملی؟ آپ نے بھی تو میری زندگی تباہ و برباد کی تھی۔ بے شک 12 سال پہلے وہ ظلم ہوا تھا، لیکن آپ کیوں اب تک باہر آزاد گھوم رہے ہیں؟ آپ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آپ کی اولاد کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے تو اسے آپ پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو اپنا گناہ بھی قبول کریں اور آپ بھی سزا بھگتیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی سزا نہیں دیں، یہ انصاف ہے۔ یہ کہہ کر وہ عائشہ کا ہاتھ تھامے باہر چلی گئی۔ میں نے ایک بار پھر غصے سے اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کے باوجود میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تمہاری زندگی کی پہلی غلطی ہے اور اس غلطی کو تم دہرانے کی کوشش بھی کرو گے۔ یہ کہتے ہی میں نے موبائل فون دوبارہ نکالا تھا اور پولیس کو فون کر دیا۔ میں نے ان 5 لڑکوں کو پولیس سے گرفتار کروا دیا تھا اور اپنے بیٹے پر صحیح سے تشدد کروایا تھا تاکہ آئندہ کے بعد وہ کسی بھی بچی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ میں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھا اور اب اپنی غلطی سدھار بھی رہا تھا۔ میں نے علماء کرام سے جا کر اپنے گناہ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بولا، آپ 100 کوڑے کھائیں تب آپ کا یہ گناہ دھل جائے گا اور اس عورت سے نکاح بھی کریں۔ 100 کوڑے کھانا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے نزہت سے نکاح کی درخواست کی تھی۔ عائشہ کو باپ کی طرح چاہیے کی خواہش جدائی تھی۔ میری بیوی کو جب معلوم ہوا اس نے بہت ہنگامہ شروع کر دیا تھا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ جب یہ بات نزہت کو معلوم ہوئی اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، آپ 100 کوڑے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنے رہے ہیں اور میری بیٹی کو اپنا نام دے رہے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میری بیٹی اب ناجائز نہیں کہلائی جائے گی۔ میں نے اسی دن نزہت سے نکاح کر لیا اور اس کے لیے ایک الگ سے گھر بھی لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے گھر لینے میں بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میرا بیٹا بالکل سیدھا ہو گیا تھا، اسے اپنی ہر غلطی کا احساس تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ بیچ میں داخل نہیں ہوں، بابا بالکل ٹھیک فیصلہ لے رہے ہیں اور انہیں اس فیصلے کی ضرورت بھی ہے۔ عائشہ میری بہن ہے، اسے بابا کا نام ملنا چاہیے۔ شاید تھپڑ اور مار لگنے کے باعث وہ بالکل سیدھا سادہ ہو گیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک چلا گیا۔ میری بیوی بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے جب اس کے سامنے عاجزی سے تمام تر معاملات رکھے تو میری پریشانی کو قبول کیا اور میری دوسری بیوی کو بھی قبول کر لیا۔ میں نزہت کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے دونوں بیویاں الگ الگ پورشن میں رہتی ہیں، دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوتا، لیکن چھت ایک ہے۔ مجھے بھی اب سکون رہتا ہے کہ کبھی اس گھر میں نہیں جانا پڑتا۔ بس ایک ہی گھر میں آتا ہوں، ایک دن ایک بیوی کے ساتھ اور دوسرا دن دوسری بیوی کے ساتھ گزار لیتا ہوں۔ میں نے نزہت کو اتنی عزت اور احترام دیا ہے کہ وہ تمام پرانی باتیں بھول چکی ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی ہے۔ میں کبھی کبھی فون کر کے سفیان بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت دماغ چلا کر ایک بہتر فیصلہ لیا اور میری غلطی کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہی سمجھانا چاہوں گا کہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں۔ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں جو آپ کو زندگی بھر پچھتانے پر مجبور کرے۔ جس طرح میں ہر روز اپنی غلطی کو یاد کر کے روتا ہوں،
اس طرح آپ لوگ نہ کریں، کیونکہ زنا کی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی غلطیوں کو ضرور سامنے لاتا ہے، خاص کر اولاد کی صورت میں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرا بیٹا ایسا کام کرے گا اور میری غلطی اس طرح سے میرے سامنے آ جائے گی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جو آپ کرو گے وہی آپ کو دنیا میں ملے گا، اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کرو اور جنت کا مال بڑھانا۔ آپ دنیا میں اپنی غلطی کر کے اسے چھپاتے رہو گے، دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کچھ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آخرت میں آپ کو صرف جہنم ملے گی۔ اس لیے اپنی غلطی کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلو، کیونکہ دنیا ایک وقت تک ختم ہو جائے گی لیکن قیامت تا حیات قائم رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔